بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ تبارک و تعالی صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما قرآن مجید میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی مبارک نام آئے ہیں اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر ناس کا لفظ استعمال فرمایا، بیان فرمایا۔ یہ ناس عربی زبان میں جس کو ہم اردو میں پبلک کہتے ہیں، جنتا کہتے ہیں، عام انسان کہتے ہیں، اس کو عربی میں ناس کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی جہاں تمام اپنے بندوں کو کوئی بات بتلانا چاہتے ہیں تو وہاں ناس کہتے ہیں، یا ایھا الناس۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں کو اسپیشل طور پر کوئی بات بتلاتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مؤمن، مؤمنون، مؤمنین۔ اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو کوئی بات فرما رہے ہیں۔
کبھی کبھی اللہ تعالی نبی کا لفظ لاتے ہیں، جیسے اس سورت کی شروعات میں فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، دعا سورہ تحریم میں بھی ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ تو کبھی اللہ تعالی نبی کا لفظ بھی بیان فرماتے ہیں۔ جب کوئی بات اللہ اپنے نبی کو خاص طور پر کہنا چاہتے ہیں تو وہاں پر اللہ نبی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی نبی کو کہہ کر کے پوری امت کو کوئی میسج، سبق، نصیحت دیتے ہیں۔ جیسے بہت سی مرتبہ ہم لوگ ڈائریکٹ کوئی بات کسی کو نہیں کہہ سکتے تو انڈائریکٹلی بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں گجراتی میں ایک کہاوت ہے کہ بہو کو کچھ کہنا ہو تو ساس کو کہو، تو بہو کے کان تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ تو کبھی قرآن میں اللہ تعالی امت کو کوئی خاص بات فرماتے ہیں تو وہاں نبی کو کہتے ہیں اور سناتے ہیں امت کو۔ لیکن یہ اللہ تعالی کی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالی قرآن میں آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نام لے کر کے خطاب نہیں فرماتے۔ دوسرے نبیوں کے قصوں کے اندر بہت سی جگہ پر ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت اونچے درجے کے نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ لیکن پورے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہو یا محمد۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ بہت اونچا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو حضور کو نام لے کر ڈائریکٹ نہیں فرماتے تو یہ حضور کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ کے یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہے، کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ بڑے ہوتے ہیں ہم جنرلی ان کا نام نہیں لیتے، کیا کہتے ہیں؟ حضرت تشریف لے آئے، حضرت خیریت سے ہیں۔ بڑے بزرگوں کا نام ہم پورے ادب سے نام لیے بغیر بہت رسپیکٹ اور ادب سے ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کسی جگہ پر بھی یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا، بلکہ جب کبھی بھی موقع آیا تو پوری عظمت، پوری شان، پورے اونچے مرتبے کے ساتھ فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ،
اچھا، کچھ جگہوں کے اوپر حضور کا نام مبارک آیا ہے، وہ شروع کی مجلس میں آپ نے سنے ہیں وہ جگہ. تو جن جگہوں پر قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا، وہاں پر بھی پورے عظمت کے ساتھ، پورے اکرام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نام مبارک ذکر فرمایا. آپ سوچو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مرتبہ خود اللہ کے یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جب کوئی بات فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے ہمارے نبی جی، اے ہمارے رسول، اے ہمارے پیغمبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں نبی کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا. اسی نبی کو ہم گجراتی میں اشدود کہتے ہیں، انگریزی میں پروفٹ، میسنجر بھی کہا جاتا ہے. یہ نبی ہونا اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. بہت اچھی طرح سمجھ لو، کوئی بھی انسان اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا. کوئی بھی انسان اپنے علم کے ذریعے نبی نہیں بن سکتا. کوئی بھی انسان اپنی عبادت، اپنی بزرگی، اپنے تقویٰ کے ذریعے نبی نہیں بن سکتا. اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کا سلیکشن فرماتے ہیں، اس کو چن لیتے ہیں، اس کو پسند فرما لیتے ہیں اور اللہ اس کو نبی بنا دیتے ہیں. ایک آدمی کتنی بھی عبادت کرے وہ ولی بن سکتا ہے، کتنی بھی عبادت کرے کتب بن سکتا ہے، لیکن عبادت کرتے کرتے وہ نبی نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے کوئی آدمی بڑا عالم ہو جائے، بہت بڑا عالم ہو جائے، بہت بڑا مفتی بن جائے، لیکن علم میں آگے بڑھتے بڑھتے کبھی وہ نبی نہیں بن سکتا. نبی تو ایک اسپیشل مقام ہے، اسپیشل مرتبہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. اور کس کو نبی بنانا یہ اللہ جانتے ہیں، میں کس کو اپنا نبی بناؤں. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے، انسانوں میں سے میں کس کو اپنا رسول بناؤں، کس کو اپنا نبی بناؤں، یہ اللہ جانتے ہیں. بہت سے لوگ مشورہ دینے بھی گئے اللہ تعالیٰ کو. اس دنیا کی ہسٹری میں، تاریخ میں، اتہاس میں عجیب عجیب لوگ گزرے ہیں. بعض لوگ اللہ کو مشورہ دینے گئے کہ جب اللہ تعالی نے عبداللہ کے یتیم، عبد المطلب کے یتیم پوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنایا، تو مکہ کے کچھ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار مانتے تھے، وہ اللہ کو مشورہ دینے کی بات کرنے لگے. من القریتین عظیم، کہ ایک مکہ ہے، ایک طائف ہے، یہ دو بڑے شہر ہیں.
یہاں بہت سے مالدار لوگ ہیں، بہت سے لیڈر لوگ ہیں، بہت سے اونچے درجے کے لوگ ہیں، اللہ ان میں سے کسی کو نبی بناوے تو بہت اچھا ہے۔ ایک یتیم محمد کو اللہ نے نبی بنایا، جس کے پاس مال بھی نہیں، دولت بھی نہیں، غریب ہے، جس کا باپ بھی انتقال کر گئے، ایسے ایک غریب یتیم کو اللہ نبی بنا رہے ہیں۔ تو یوں کہنے گئے کہ مکہ میں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے اونچے عہدے والے لوگ ہیں، بڑے اونچی لیڈرشپ والے لوگ ہیں، اللہ ان کو نبی بناوے تو کتنا اچھا۔ تو اللہ کو مشورہ دینے گئے۔ تو اچھی طرح ذہن میں رکھنا، نبی کوئی بھی انسان اپنی محنت سے نہیں بن سکتا، اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو اپنا نبی بناتے ہیں۔ اچھا، نبی یہ شبد عربی زبان کا ہے، یہ لفظ، اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جو خبر دے رہے، مخبر، خبر دینے والا، بڑی خبر دینے والا۔ جتنے بھی نبی اللہ کے دنیا میں آئے، تمام نبیوں نے انسان کو بڑی بڑی خبر دی، ایسی بڑی خبر دی جو دنیا کے اندر کسی کو کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، دنیا میں لوگ خبر اور نیوز اور سماچار الگ الگ طریقے سے لیتے ہیں، کوئی الیکٹرانک میڈیا سے لے گا، کوئی پرنٹ میڈیا سے لے گا، کوئی سوشل میڈیا سے لے گا، اور میڈیا والے اپنے رپورٹروں کے ذریعے نیوز لیں گے، سرکاری ڈپارٹمنٹوں میں جا کر کے نیوز لیں گے، اور اب تو نیوز لینے دینے پہنچانے کے لیے سیٹلائٹ لگے ہوئے، عجیب عجیب نئے نئے طریقے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نیوز کے لیے، خبر کے لیے دنیا میں بن رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو خبر نبی نے لا کر کے دی، وہ دنیا کے اندر کوئی چینل نہیں دے سکتی، کوئی میڈیا نہیں دے سکتا، کوئی سیٹلائٹ نہیں دے سکتا، کوئی رپورٹر پترکار نہیں دے سکتا۔ جو خبر نبی نے دی وہ اتنی بڑی خبر ہے، اتنی امپورٹنٹ خبر ہے، اتنی اہم خبر ہے کہ نبی کے سوا کوئی وہ خبر نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ سب دکھتی دنیا کی خبریں دیتے ہیں، جو دنیا دکھ رہی ہے نا، آنکھوں کے سامنے ہے، وہ اس کی خبر دیتے ہیں۔ میڈیا والے، چینل والے، رپورٹر لوگ یہ نظر سے آنے والی دنیا کی خبر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی جو خبر دیں گے وہ ایسی دنیا سے دیں گے جو دنیا آنکھ سے نظر آتی نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں غیب کی دنیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی دنیا، جو جگت، جو دنیا نظروں کے سامنے نہیں ہے، وہ آنے والی دنیا ہے وہ دنیا، لیکن نظروں کے سامنے نہیں ہے، غیب کی دنیا ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی تو وہ غیبی دنیا نظر آنا چالو ہوگی۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آدمی آنکھ بند کر دیتا ہے تو کچھ دکھتا نہیں ہے، غلط بات ہے۔ آنکھ بند کر کے کتنے لوگ کتنے عجیب عجیب خواب دیکھتے ہیں، جو ظاہر کی دنیا میں نہیں دیکھ پاتے وہ خواب کی دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو اس آنکھ بند کر کے خواب کی دنیا میں آدمی عجیب عجیب چیز دیکھ پاتا ہے،
تو ایک دن جب یہ آنکھ پرماننٹ بند ہو جائے گی تو پھر ایک نئی دنیا کی عجیب عجیب چیزیں سامنے آنے والی ہے۔ آج تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، 6 کلاک 7 کلاک جتنی جس کی سونے کی کیپیسٹی، یہ کام چلا آنکھ بند ہوتی ہے۔ کوئی دوپہر میں 1.5 گھنٹہ سوتا ہے، 1 گھنٹہ سوتا ہے، رات میں 7 گھنٹے سوتا ہے، کوئی 5 گھنٹے سوتا ہے۔ یہ کام چلا عارضی آنکھ بند ہوئی تو خواب کی دنیا میں انسان عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہے۔ تو جس دن یہ آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، پرماننٹ بند ہو جائے گی، تو وہ غیب کی دنیا، وہ آخرت کی دنیا نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ جو جگت ہے، وہ جو دنیا ہے جس کو یہ دیکھنے والی آنکھ دیکھ نہیں پاتی ہے، کوئی چینل نہیں دیکھ پاتی، کوئی میڈیا نہیں دیکھ پاتا، کوئی رپورٹر نہیں دیکھ سکتا، کوئی سیٹلائٹ نہیں دیکھ سکتا، کوئی کیمرہ نہیں دیکھ سکتا، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں دیکھ سکتا، وہ جگت ہے غیب کی دنیا۔ نبی اس غیب کی دنیا کی خبر انسانوں کو سناتے ہیں۔ نبی جی نے آ کر ہم کو بتلایا اس دنیا کے بعد قبر میں سوال جواب ہوں گے۔ یہ نبی نے غیب کی دنیا کی خبر دی۔ بتلاؤ ہے کسی میڈیا کی کیپیسٹی میں؟ کوئی ٹیلیسکوپ ہے ایسا؟ کوئی دوربین ہے ایسا؟ کوئی سیٹلائٹ ہے ایسا کہ قبر کی دنیا کے اندر جو سوال جواب ہوتے، 2 فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، اس کی نیوز اور خبر لا کر کے دے گئے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ وہ نبی نے آ کر ہم کو خبر دی، نبیوں نے آ کر ہم کو خبر دی۔ جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، فرشتے ہیں، اللہ کا عرش ہے۔ یہ خبر صرف اور صرف نبی نے لا کر کے ہم کو دی۔ یہ غیب کی دنیا کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے جو خبر دیتے ہیں، جو میسج دیتے ہیں، جو ہم کو بات پہنچاتے ہیں، وہ ایسی بات ہوتی ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، وہ غیب کی دنیا کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نبی کو نبی کہتے ہیں کہ وہ بڑی خبر دیتے ہیں، عظیم خبر دیتے ہیں۔ قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، ترازو لگنے والی ہے، انسان کے اعمال اس کے اندر تولے جائیں گے۔ یہ خبر نبیوں نے ہم کو دی اور ہم تک یہ خبر پہنچائی آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے۔ اچھا، نبی کو ہم رسول بھی کہتے ہیں۔ رسول جو سندیشہ، خبر، پیغام ہم کو پہنچا رہے، میسج پہنچا رہے۔ گجراتی میں رسول کو کہتے سندیش واہک، کہ اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے لیے اچھی اچھی باتیں، کیا کرو کیا نہیں کرو، یہ سکھلانے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ ایسی ذات کو ہم رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں۔ اچھا، نبی اور رسول، رسول کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ 310 کے اوپر رسول ہے، 313 314 315 اتنے رسول ہیں۔ باقی کم زیادہ 1,24,000 اللہ کے نبی ہے۔
تو نبی کا درجہ بھی بہت اونچا، لیکن رسول کا درجہ نبی سے بھی اونچا۔ اللہ تعالیٰ الگ الگ زمانے میں الگ الگ رسول بھیجتے تھے، ان کو اللہ نئی کتاب دیتے تھے، اللہ ان کو نیا دین دیتے تھے، نئی شریعت دیتے تھے، نئے مسئلے مسائل دیتے تھے، نیا قانون دیتے تھے، وہ اللہ کے رسول کہلائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ قیامت تک دنیا کے اندر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی، اور اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ نبی کے سامنے سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کو اللہ آرڈر کر رہے ہیں کہ میرے نبی آدم کو سجدہ کرو۔ اندازہ لگاؤ نبی کا مقام کتنا ہوگا، کتنا اونچا ہوگا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے نبی کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے، رسول کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ اتنا اونچا مرتبہ ہوتا ہے نبی اور رسول کا۔ اور نبی جو ہے انسان ہی ہوتے ہیں جنرلی، خاص طور پر آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد جتنے نبی آئے وہ انسانوں میں سے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اللہ انسان میں بھی مرد کو نبی بناتے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ اللہ کی عجیب شان، مرد کو اللہ نبی بناتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ انسان نبی آئے۔ ہاں، آدم علیہ السلام سے پہلے اس جگت میں دنیا میں جنات رہتے تھے، تو اس زمانے کے اندر جب انسان نہیں تھے تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ نے جناتوں میں سے بھی نبی بنائے۔ بہت سے تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں ایسا کہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جناتوں کی ہدایت کے لیے جناتوں میں سے بھی رسول بنائے، لیکن جب یہ انسان دنیا میں آ گیا تو پھر اللہ نے صرف انسان کو نبی بنایا، اور انسان نبی کو کہا کہ جناتوں کو بھی دین پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ مکہ میں، مدینہ میں، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد کتنے موقع ایسے آئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے اجتماع میں بیان کے لیے تشریف لے گئے۔ جناتوں کی مجلس میں، جناتوں کے اجتماع میں ہمارے حضور تشریف لے گئے، ان کو ایمان سکھایا، ان کو ایمان کی دعوت دی، اور بعض مرتبہ جنات خود جو ہے طالب بن کر کے آئے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، خود جنات آئے حضور کے پاس، ہمیں ایمان سکھاؤ، دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، شریعت سکھاؤ۔ جنات بھی آئے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالی نے انسان اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اچھا، یہ نبی جو انسان ہوتے تھے ان کو اللہ تعالی وحی دیتے تھے۔ وحی کا میننگ ہوتا ہے
اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی بات کو وحی کہتے ہیں. یہ قرآن وحی ہے، بہت مبارک چیز ہے وحی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. اللہ نبیوں کو کبھی ڈائریکٹ اور کبھی فرشتے کے ذریعے جو بات بیچتے ہیں، دین کی، شریعت کی، قانون کی، مسائل کی، اس کو وحی کہتے ہیں. اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ وحی عطا فرماتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں نبیوں کو اللہ کچھ کمال، کچھ خوبی، کچھ الگ صفات بھی عطا فرماتے ہیں جو عام انسان سے ہٹ کر ہوتے ہیں. آپ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو. 40 سال کی عمر میں آپ کے نبی ہونے کا اعلان ہوا، لیکن 40 سال کی عمر تک کی زندگی پورے مکہ والے کہتے تھے کہ یہ سچے آدمی ہیں، یہ امانتدار آدمی ہیں، یہ خدمت کرنے والے آدمی ہیں، یہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ دکھیوں کی مدد کرتے ہیں، یہ پریشان لوگوں کا سہارا بنتے ہیں. کتنے اونچے اخلاق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نبی کو. اسی لیے قرآن میں فرمائے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نبی جی کو عظیم اخلاق عطا فرماتے ہیں. عظیم اخلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کوئی نبی کو تکلیف پہنچاوے تو نبی تکلیف کا بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، اور تکلیف پہنچانے والے کے ساتھ اچھا احسان کا برتاؤ بھی کرتے ہیں. اس کو اونچے اخلاق کہتے ہیں. کسی نے تکلیف دی، ستایا، پریشان کیا، گالی دی، مارا، راستے میں کانٹے بچھائے تو بدلہ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، معاف کر دیا. بلکہ اس تکلیف پہنچانے والے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس پر احسان کر دیا. یہ ہیں خلق عظیم، اونچے اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کرم اور فضل سے عطا فرمائے. تمام نبیوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. یوں کہہ دینے کا کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ہم ان سب کو سچا مانتے ہیں تو اپنا ایمان پورا ہو گیا. جتنے بھی نبی آئے اللہ کے یہاں سے، جتنے بھی رسول آئے اللہ کے یہاں سے، سب کو ہم سچا مانتے ہیں، یہ ہو گیا اپنا ایمان. تقریباً 25 نبی کے نام قرآن میں ہیں. تو جن نبیوں کے نام قرآن میں آئے ہم ان کو نام کے ساتھ جانتے ہیں، نام کے ساتھ ان پر ایمان رکھتے ہیں. باقی جن نبیوں کا نام نہیں آیا ان کے اوپر ہم ایسے ایمان رکھتے ہیں. کتنے نبی خود اللہ نے فرما دیا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. بہت سے نبی کے قصے قرآن میں 25 کے قریب، اور بہت سارے نبیوں کے قصے قرآن میں ہے ہی نہیں، نام بھی ہم نہیں جانتے، لیکن ہم ایمان کیا لاتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسله. اللہ کے سب نبیوں کو ہم سچا مانتے ہیں، رسولوں کو سچا مانتے ہیں، پیغمبروں کو سچا مانتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا کمال ہے. دیکھیے اس امت کی ایک خوبی سمجھو. اس امت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہودی لوگ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، کچھ نبیوں کو نہیں مانتے.
بعض نبیوں کو مانتے ہیں، بعض نبیوں کو نہیں مانتے، امک نبیوں کو مانیں گے، امک نبیوں کو نہیں مانیں گے۔ عیسائی لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، عیسائی بھی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن کچھ نبی کو، سلیکٹڈ نبی کو مانیں گے، دوسرے نبیوں کو نہیں مانیں گے۔ اس امت کی خوبی ہے امت محمدیہ کی کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، عیسیٰ بھی اللہ کے نبی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ہود، صالح، نوح، آدم، شیش، ادریس، سب نبیوں کو ہم مانتے ہیں، کسی نبی کو ہم جھوٹا نہیں کہتے۔ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نبی جی کی امت کو یہ کمال اور خوبی عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ اللہ نبیوں کو چمتکار دیتے ہیں، معجزہ دیتے ہیں، ایسا چمتکار جو کوئی دکھا نہیں سکتا وہ نبی دکھاتے۔ حضور نے ایک اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ نبی کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ زندہ معجزہ ہمارے حضور کا قرآن تو ہے ہی، جس کو بھی دیکھنا ہو وہ مینا میں جا کے دیکھ لے۔ 1400 سال میں کتنی حج ہوئی، کتنے حاجیوں نے کنکر مارے، اگر وہ کنکر وہاں جمع ہوتے تو کم از کم 100 ہمالیہ پہاڑ وہاں بن جاتے مینا میں، جگہ ہی نہیں رہتی۔ ایک حاجی کم سے کم 49 کنکری تو مارتا ہی مارتا ہے۔ 1400 سال سے امت حج کر رہی ہے، اس سے زیادہ، اور ایک حاجی کم از کم 49 کنکری مارتا ہے۔ اگر وہ کنکری وہاں جمع رہے تو 100 ہمالیہ پہاڑ تقریباً بن جاوے، نہیں تو 50 تو بن ہی جاوے۔ لیکن وہ کنکری کہاں جاتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ حضور کا کھلا چمتکار آج تک ہے، قیامت تک رہے گا کہ حاجی جن کا حج مبرور ہوتا ہے اللہ ان کی کنکریوں کو اٹھا لیتے ہیں، کنکری وہاں رہتی ہی نہیں، غائب ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کا زندہ چمتکار دنیا دیکھ رہی ہے۔ نبی کے پاس اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، جبرائیل آئے، میکائیل آئے، دوسرے فرشتے بھی آئے، حضور کے پاس آتے رہتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبیوں کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، خدا کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے نکالا تھا، لیکن پھر اللہ کی مدد کیسے آئی کہ پورا مکہ حضور کے قبضے میں آ گیا۔ ہجرت کے 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ قیامت تک کے لیے اسلام کا مرکز بن گیا۔ وہاں سے کفر شرک کا نام و نشان اللہ نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ تو نبی، رسول اللہ کے بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو خوبیاں دی ہیں، کمالات دیے ہیں، صفات دیے ہیں، معجزہ دیا ہے، وحی دی ہے، شریعت دی ہے، اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور نبی غیب کی خبریں لا کر ہم کو سناتے ہیں۔ تو ہمارے دین کے اندر جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری، اس میں ایک بہت بڑی چیز نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم کلمہ طیبہ میں بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اور ادھر محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ میں
کلمہ شہادت میں بھی یہی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور ایک بات یاد رکھ لینا، نبی بہت بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہوتے ہیں، نبی سے بڑا کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، سب سے اونچا مقام نبی کا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ، کتب، ابدال، غوث کروڑوں جمع ہو جائے تو ابھی ایک نبی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کروڑوں اولیاء اللہ، کروڑوں ابدال، کتب جمع ہو جائے، ایک چھوٹے سے چھوٹے درجے کے نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے نبیوں کو ایسا درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خطاب کیا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو کبھی تسلی دینی ہوتی ہے، کبھی کوئی خاص بات کہنی ہوتی ہے، کبھی امت کو بات پہنچانی ہوتی ہے تو اللہ نبی کو واسطہ بنا کر کے پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تمام نبیوں سے سچی محبت عطا فرمائے، سچی عقیدت عطا فرمائے، تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان عطا فرمائے، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع والی اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور اپنے پیارے آخری نبی سے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں محبت کرنے والا بنا دے۔ نبیوں کے نام بچوں کے رکھنے چاہیے تاکہ نبیوں کے نام لوگوں کے اندر زندہ رہے۔ قرآن میں 25 نبیوں کے نام ہیں، تو اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر سے رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ نام نبی کا ہے۔ کتنے نام اپنے یہاں چلتے ہیں ماشاءاللہ، محمد ہے، احمد ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، صالح ہے، یہ چلتے ہیں، لیکن بہت سارے نبیوں کے نام کوئی رکھتا ہی نہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی، ذوالکفل اللہ کے نبی، بہت سے نبیوں کے نام قرآن میں ہیں لیکن لوگ رکھتے ہی نہیں، تو پھر سناتے تو لوگوں کو نیا لگتا ہے۔ میں حضرت یسوع علیہ السلام کی قبر پر گیا، اللہ کے نبی ہے، قرآن میں نام ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا-الْكِفْلَ۔ میرے ساتھ 15-16 ساتھی تھے، تو میں نے کہا یہ حضرت یسوع علیہ السلام کی قبر پر ہم آئے، تو کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کی؟ اللہ کے بندو، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، ان کی کہاں خبر آئی؟ ابھی تو وہ دنیا میں آئیں گے، پھر قبر بنے گی مدینہ منورہ میں۔ یہ یسوع علیہ السلام ہے۔ تو کہا پہلی بار سننا کہ یسوع نام کے بھی کوئی نبی ہے۔ میں نے کہا قرآن میں ہے یسوع، اللہ کے نبی کا مبارک نام ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی اچھی توفیق عطا فرمائے۔